ڈیٹرنٹ وائز اس سٹیج پہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ایکسٹرنل تھریٹ کو مقابلہ کر سکیں. انٹرنلی ہمارے پاس ایسے وسائل ہونے چاہیے جو ان کو انٹرنل ڈسٹربنس کو یا تھریٹ کو نیوٹرلائز کر سکیں. اس سلسلے میں سول آرمڈ فورسز اینڈ پولیس دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اپارٹ فرام دا پیپل جو کہ اگر ویل ایجوکیٹڈ اور اویئر ہیں تو ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا. ہم آتے ہیں انٹرنل تھریٹ جس میں سول آرمڈ فورسز اور پولیس ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے. ابھی چند ایک مثالیں لے لیں. ٹوٹل ریکوائرمنٹ مثال کے طور پہ صوبہ سرحد کی 65,000 ہے پولیس فورس کی. ان کے پاس تھی تقریباً 25 یا 28، میں نام بھول رہا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی ان کو 7,500 مزید جو پولیس فورس ہے وہ بھرتی کرنے کے لیے مدد دی. ابھی وہ اس پروسیس میں ہے کہ 7,500 مزید انرول کریں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کس دور سے، یعنی 60 سال میں ہم ابھی تک 50% ان کی ریکوائرمنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ جو بی ایریاز تھے جن کو ابھی اے ایریاز کنورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہلے اے ایریاز تھے ہی بہت کم، تو پولیس فورس بہت معمولی تھی. ابھی اس کو بڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ آفٹر ڈسٹرکٹ اے ایریا میں کنورٹ ہو رہی ہیں، جس میں پولیس فورس جو ہے ایک اہم رول ادا کرتی ہے. میرے پاس ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اربوں اس کے اوپر پچھلے چند سالوں میں خرچ ہوئے. ہزاروں لوگ جو ہیں، تقریباً 14,000 اس میں بھرتی کیے گئے. یہ وہ ایلیمنٹس اور یہ وہ چیزیں ہیں، رینجز اینڈ دین فرنٹیئر کانسٹیبلری، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ انٹرنل جو ڈسٹربنس اور تھریٹس ہوتی ہیں اس میں پرائمری رول ادا کرتے ہیں. دیئرفور وی نیڈ ٹو انویسٹ ان دیز. لیکن اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، جو آپ کی سول آرمڈ فورسز ہیں، پولیس آپ کا پروونشل سبجیکٹ ہے، سول آرمڈ فورسز میں منسٹری آف انٹیریئر یہ ٹروپس ہو جاتے ہیں. سو بجٹنگ جو ہے وہ پھر کچھ اس طرح سے کرنی پڑتی ہے کہ ریسورسز ہر طرف مناسب جائیں، ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں ان دیز ایریاز. لیکن فیڈرل گورنمنٹ از ویل اویئر آف دس. اینڈ جو میں نے آپ کو مثالیں دی، پنجاب گورنمنٹ فار ایگزامپل، انہوں نے کتنی پولیس ابھی بھرتی کی ہے، ان کو انسینٹیوز دیے ہیں، ان کو ہر قسم کا اکوپمنٹ دیا ہے. اسی طرح سندھ میں یہ کاروائی ہو رہی ہے، بٹ اٹ ول ٹیک وائل. یور کوشچن، 2 threats ایکسٹرنل انٹرنل، ہاؤ وڈ وی ہینڈل؟ فرسٹ از دا پولیٹیکل ول اینڈ نیشنل ول. اگر قوم میں جذبہ ہوگا تو ہر کوئی اس میں شامل ہو جائے گا. سیکنڈ وننگ تھنگ از یور آرمڈ فورسز اینڈ یور سول آرمڈ فورسز انکلوڈنگ پولیس، ان کی کیپیسٹیز. And they should be well trained and with the equipment and everything. Yes, capacities would include all this. Okay. And in دو چیزوں کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے is spending so much. چند صاحب، اب فلڈ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ عام عوام، لوگ، NGOs, how can they help you? What kind of help do you need? انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کی بھی دوبارہ ہم نے سنا بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل امداد کی بات کی گئی، پھر آئی ریڈ اے اسٹیٹمنٹ بائی دا پرائم منسٹر کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے. کلیریفائی کریں تھوڑا سا، واٹ کین پیپل ڈو ٹو ہیلپ یو؟ شوڈ دے پٹ دیئر منی ان دا پریزیڈنٹس ریلیف فنڈ؟ ہاؤ شوڈ دے گو اباؤٹ اٹ؟ اوکے، 2-3 چیزیں اس میں آپ نے پوچھی. ایک تو پہلے انٹرنیشنل اپیل کا میں واضح کر دوں کہ حکومت پاکستان نے قومی سطح سے کسی کو اپیل نہیں کی، آن این انٹرنیشنل لیول، آن انٹرنیشنل اپیل نہیں کی. ٹھیک. لیکن پاکستان کے بہت وسیع دوست ہیں، وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت نے یہ پالیسی ڈیسیژن کنوے کیا، اینڈ میں ان لوگوں سے ان ٹچ ہوں کہ جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے ہم خوشی سے قبول کر لیں گے. آپ دوست کو ناراض تو نہیں کرتے نا، کوئی آپ کی مدد کرنے آتا ہے. تو میں نے یہ جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کو چند روز پہلے بریف کیا، اینڈ انہی چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی. تو حکومت پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اپیل نہیں کی جائے گی فار ٹائم بینگ، لیکن جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے ہم خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لہٰذا کافی ملک ہیں جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے، ہم ان کو بتا رہے ہیں. انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس نہ کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یہ سجیشن دیا ہے جی
دیکھیں یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کچھ اندازے ہوں. اس کے لیے اسیسمنٹ مشن جس کا میں نے ذکر کیا, جو اکنامک افیئر ڈویژن ابھی پلان کر رہا ہے, کیونکہ این ڈی ایم اے نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو, سارے ڈونرز ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا, تو ہم انٹائر ڈیمیج کولیٹرل جو ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ آپ کو بتائیں کہ کتنا, پھر اس کے اوپر حکومت فیصلہ کرے گی کہ نقصانات کتنے ہیں, کتنا اپنے سے پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, فیصلہ اس کے بعد ہوگا. Sorry to cut you, how long will that take? اندازے کے مطابق جیسے ہم نے زلزلے کے بعد دیکھا 9 نومبر کو ڈونرز کانفرنس ہو گئی تھی جی, اور یہ جو انٹرنیشنل ٹیم بنائی گئی تھی جس نے یہ سروے کیا تھا, کرتے سیمپلنگ سروے لیکن بڑا افیکٹو اور اچھا تھا سروے, یہ انہوں نے کچھ 4 ہفتوں میں کر لیا تھا. اوکے, سو مجھے لگتا ہے یہ 4-5 ہفتے لگیں گے اس میں, ٹھیک, اس اسیسمنٹ میں. حکومت اس کے بعد فیصلہ کرے گی. تیسرا پارٹ آپ کے سوال کا یہ تھا کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہاؤ کین دے ہیلپ. ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ جو فلڈ فنڈ یا ریلیف فنڈ بنایا گیا ہے, سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں رقم دے دیں, اس سے فلیکسیبلٹی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ہم سے فلانی چیز مانگ رہا ہے, فلانی چیز مانگ رہا ہے, ہم اس کو مارکیٹ سے یا باہر سے خرید کے دے سکتے ہیں جب پیسہ آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں تو وہ ہر قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی کپڑے دینے لگ جاتا ہے, ضرورت کسی اور چیز کی ہوتی ہے, وہ لوجسٹکلی آپ کے اوپر ایڈیشنل برڈن ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹ تو ہم نے کرنا ہے. بہرحال پھر بھی لوگ کچھ دینا چاہیں تو میری جو سجیشن یہ ہوگی, جن چیزوں کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ٹینٹس, بلینکٹس, چٹائیاں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ارجنٹلی ریکوائرڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جن کے مکان نہیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر چھت ہونی چاہیے. خیمہ کم از کم ہوگا تو وہ دھوپ سے بچ سکے گا. کمبل ہوگا تو اس کو وہ ملٹی پرپز یوز کر, چٹائی بھی بنا لیتا ہے اس کا, اور رات کو اگر سردی ہو جائے تو اوپر بھی لے لے گا. ابھی کئی مہینے تو ان کو غریبوں کو باہر رہنا پڑے گا. باقی چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی ہیں, سمپل لوگ ہیں یہ لوگ, ان کو کوئی ایسی ٹیکنیکل چیزیں تو چاہیے نہیں. ڈرائی فوڈ اسٹف اینڈ میڈیسنز. جی میں اس پہ آتا ہوں. میڈیسنز میں پھر اگر آپ میڈیسنز کہتے ہیں تو پھر میڈیسنز ہر قسم کی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل جو ہمیں امداد ملی زلزلے میں, آپ حیران ہوں گے, چند $1 ملین کی تھی. جو میڈیسن دی گئی اینڈ وہ اینٹی بائیوٹک تھی وہ ایکسپائرڈ تھی, تو چند $1 ملین جو تھے وہ ضائع ہو گئے. اور مجھے یاد ہے اس ملک کی ایک خاتون رپورٹر جو اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی, چند ہفتے پہلے مجھ سے ملی, حالانکہ 1.5 سال یہ پرانی بات ہو چکی ہے, اینڈ وہ میرے سے پوچھ رہی تھی